بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تبع جنازہ وحملها 3 مرار فقد قضى ما علیہ من حقها رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وقد روی فی شرح سنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل جنازۃ سعد بن معاذ بین العمودین۔ عزیز طلبہ، روایت سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ جنازہ کو کندھا دینا یہ میت کا حق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے کہ حضور نے فرمایا من تبع جنازہ، جس نے کسی جنازہ کے پیچھے چلا، جنازے کے ساتھ ہوا اور اسے اٹھایا 3 مرتبہ، یعنی کندھا دے، کم سے کم 3 بار کندھا دینا چاہیے، آگے پیچھے درمیان کھاٹ کے پائے کو پکڑ لے، جیسا مناسب ہو، میسر ہو، اس طرح کندھا دے۔ جس نے جنازے کا ساتھ دیا، جنازے کے پیچھے چلا، وحملها 3 مرار، اور 3 بار اسے اٹھایا، یعنی اسے کندھا دیا، تو یقیناً اس نے اپنے اوپر اس جنازے کا جو حق تھا اس کو چکا دیا، ادا کر دیا، وہ حق جنازے کا جو اس کے ذمے تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ ماکن بتایا جا چکا ہے حدیث غریب یعنی وہ حدیث صحیح جسے ایک راوی روایت کرے، راوی ایک ہو لیکن حدیث صحیح ہو، یہ حدیث غریب ہے۔ آگے شرح سنہ کے حوالے سے ایک اور روایت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ روایت کی گئی شرح سنہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کو اٹھایا، یعنی کندھا دیا 2 لکڑیوں کے درمیان، جیسا کہ عامتاً بھائی کھاٹ ہے، چارپائی یا لکڑے، بانس وغیرہ، بلے، جن پر جنازے کو رکھ کے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، وہ مراد ہیں۔ آج کل مستقل کھاٹ بنی ہوتی ہے جنازے اٹھانے کے لیے، لہذا یہ کھاٹ جو ہے وہی ہے جو 2 لکڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بانس باندھ کر کے لکڑیاں اس پر جنازے کو رکھ کے اٹھا کے لے جایا گیا تھا۔ حضور نے اس کو اٹھایا، یعنی کندھا دیا۔ کندھا دینا حضور کی سنت ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت ثوبان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک جنازے میں، فرا ناسا رکبان، راکب کی جمع رکبان، تو حضور نے کچھ لوگوں کو سوار دیکھا، یعنی کچھ لوگ جانوروں پر، گدھے، گھوڑے، خچر، جو بھی سواری اس پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا کچھ لوگوں کو سوار، فقال، تو حضور نے کہا لا تستحیون، کیا تم لوگ حیا اور شرم نہیں کرتے اس بات سے کہ ملائکہ فرشتے تو اپنے قدموں پر ہے، یعنی وہ پیدل چل رہے جنازے کے ساتھ، فرشتے قدم پر چل رہے، اور تم لوگ جانوروں کی پشت پر سوار ہو۔ بہرحال ماقول میں تفصیل آ چکی ہے کہ ضرورت میں سواری پر سوار ہو کر جائے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پیدل چلنا چاہیے، اپنے پاؤں سے زمین پر چلتے ہوئے جنازے کا ساتھ دینا چاہیے۔ امام ترمذی، ابن ماجہ نے یہ حدیث روایت فرمائی اور ابو داؤد نے اسی طرح روایت کی۔ نحوہ کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں تھوڑا فرق ہو لیکن معنی اور مضمون ایک ہی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں وقد روی عن ثوبان موقوفہ، اور حضرت ثوبان سے یہ روایت موقوف طریقے پر بیان کی گئی۔ حدیث موقوف اور مرفوع سب تعریف آپ سن کے آئے ہوں گے، سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، یہ مرفوع ہے،
اور سند ٹھہر جائے صحابی پر تو جیسے قال ابن عباس قال ابن عباس، کسی صحابی پر سند کا وقف ہو، سند وہیں پر رک جائے، ٹھہر جائے، سند کا سلسلہ صحابی تک پہنچے تو وہ حدیث موقوف ہے۔ آگے روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر فاتحۃ الکتاب پڑھ، یعنی سورہ فاتحہ کی قرأت کی۔ جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کا پڑھنا تفصیل سے ماقبل میں اس پر کلام ہو چکا ہے کہ کس امام کے یہاں پڑھنا چاہیے، کس امام کے یہاں نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے تو کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں، دلیل وغیرہ اس پر آ چکی ہے۔ اور حدیث سے جو حضور کا جنازے پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ثابت ہو رہا ہے، اس کا جواب بھی ماقبل کے سبق میں دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح آگے ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازے کی نماز کسی میت کے لیے پڑھو تو اس کے لیے خالص دعا کرو، یعنی مخلص ہو کر خالص اس کے حق میں شفاعت کی دعا، یعنی مغفرت کی، اللہ کی رحمت کی کیا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی غرض اور نہ ہو، بلکہ ایک دینی بھائی کا جو حق ہے اس حق کو پورے کرتے ہوئے تم اس کے لیے مخلصانہ دعا کرو، خالص دعا کرو۔ آگے روایت حضرت ابو ہریرہ ہی کی ہے، جس روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنازے کی دعا جو منقول ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قال، کہتے ابو ہریرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازہ، جب جنازے کی نماز پڑھتے، قال تو آپ کہتے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ پاک مغفرت فرما ہم میں زندوں کی، و میتنا اور ہم میں مردوں کی، و شاہدنا و غائبنا اور ہم میں جو حاضر ہیں جو غائب ہیں ان سب کی، و صغیرنا و کبیر ہم میں جو چھوٹے بڑے ہیں، و ذکرنا و انسانا ہم میں جو مذکر مرد و انسانا اور مؤنث عورت ان سب کی۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو آپ حیات پر رکھیں تو اسے اسلام پر حیات پہ رکھیں، اسلام کی حالت میں، اور جسے ہم میں سے آپ وفات دیتے تو اسے ایمان پر وفات دے۔ اللہم لا تحریمنا اجر، اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرما، اور اس کے بعد ہمیں فتنہ میں مبتلا نہ فرما۔ امام احمد اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ یہ سب اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، یہ الفاظ دعا کے۔ اور نسائی نے ابی ابراہیم اشہلی سے یہ روایت بیان کی ہے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی روایت ختم ہو جاتی ہے انسانہ تک، یعنی آگے جو اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ہے دعا میں، یہ نسائی کے ابو ابراہیم اشہلی والی روایت میں مذکور نہیں ہے، اور ان کی روایت ختم ہو جاتی، انتہا کو پہنچ جاتی حضور کے اس قول و انسانہ تک۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں تھوڑا لفظ بدلا ہوا ہے، فاحیی علی الاسلام کے بجائے فاحیی علی الایمان ہے، وتوفہ علی الاسلام، یعنی آگے پیچھے ہے، حیات کے ساتھ ایمان اور وفات کے ساتھ اسلام ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں لا تفتننا بعدہ کے بجائے لا تضلنا بعدہ، کہ اس کے بعد ہمیں ضلالت اور گمراہی میں مبتلا نہ فرما۔ بہرحال اس حدیث سے یہ جو جنازے کی نماز کی دعا ثابت ہوتی ہے، یہ بڑی جامع اور عمدہ دعا ہے۔ اس میں زندوں، مردوں، حاضر غائب، عورت مرد، بچے بڑے، سب کے لیے دعا کی جا رہی ہے مغفرت کی۔ اور اس میں ضمیر وغیرہ الگ الگ لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں، بالکل سب کو جامعیت کے ساتھ شامل کر لیا گیا، لہٰذا الگ الگ جیسے اور دوسری دعاؤں میں خاص مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے لیے الگ الگ ضمیر لوٹانا پڑتا ہے، یہاں پر اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن
اس دعا میں آخر میں اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ یہ بھی مذکور ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو مشہور دعا ہے جنازے کی وہ اس میں یہ شامل نہیں ہے، اتنا یاد بھی نہیں رہتا، بہتوں کو پڑھتے بھی نہیں، لہذا پوری دعا میں اس کو بھی شامل کر لینی چاہیے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ بہرحال یہ ایک جامع دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بھی دوسری دعائیں جنازے کی آپ سے ثابت ہیں، لہذا جو بھی دعا پڑھ لی جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔